السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قل کہہ دیجئے، من حرم، کس نے حرام قرار دیا، زینت اللہ، اللہ کی زینت کو، اور زینت سے مراد یہاں لباس اور زندگی کی باقی آرائش کی چیزیں، استعمال کی چیزیں جو حلال ہیں، پاک ہیں، التی وہ جو، اخرج اس نے نکالی، لعبادہ اپنے بندوں کے لیے، اور نکالی سے مراد پیدا کی، بندوں کی ضرورت کے لیے جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ان کو کس نے حرام قرار دیا؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اہل عرب نے اپنے اوپر بعض ایسی چیزیں حرام کر رکھی تھی جن کو دراصل اللہ نے بندوں کے لیے حلال کیا تھا، مثلاً طواف کرتے وقت لباس پہننا، کھانے میں بعض مویشی جانور، بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام، اسی طرح بعض کھیتیاں، وقالوا هذه انعام وحرث حجر، خود ساختہ طریقوں سے، قوانین سے حلال چیزوں کو انہوں نے بندوں پر حرام کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کیوں حرام کیا، کس نے کیا؟ یعنی انکار کیا جا رہا ہے کہ یہ حرام نہیں ہے جو اللہ نے بندوں کی ضرورت کے لیے بنائی ہیں، پیدا کی ہیں، کیونکہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس نے بنایا تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے سارے کا سارا۔ جب یہ چیزیں انسان کے لیے بنائی گئیں تو پھر انسان کے لیے ان کا استعمال کرنا بھی جائز ہونا چاہیے، ان کو بلا وجہ حرام نہیں قرار دینا چاہیے۔ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، اور پاکیزہ چیزیں رزق میں سے، کھانے پینے میں سے جو چیزیں پاک ہیں، حلال ہیں، صاف ستھری ہیں، لذیذ ہیں، جائز طریقے سے ان کو حاصل کیا گیا ہے، ان کو تم اپنے اوپر کیوں حرام قرار دیتے ہو؟ کیونکہ بعض لوگوں کے ہاں تقویٰ کیا تھا کہ جو چیزیں بظاہر اچھی لگتی ہیں، خوبصورت نظر آتی ہیں، ان کو استعمال نہ کیا جائے، یعنی دنیا کی زینت کو پوری طور پر ترک کر دینا یا چھوڑ دینا ان کے نزدیک تقویٰ کی علامت تھی۔ حالانکہ تقویٰ یہ نہیں ہے، تقویٰ کیا ہے کہ ان تمام امور میں اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے، جن چیزوں کو اس نے حرام کیا ان کو حرام سمجھا جائے، اور جو حلال ہیں انہیں حلال سمجھا جائے، خواہ وہ لباس میں سے ہوں یا پھر طیبات من الرزق میں سے ہوں۔ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، کہہ دیجئے وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں، یعنی اللہ کی نعمتوں پر اللہ کے فرما بردار بندوں کا حق ہے، نافرمانوں کا نہیں، لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ نافرمانوں کو بھی فائدہ اٹھانے کی مہلت دے رہا ہے، رخصت دے رہا ہے۔ خالصتا یوم القیامہ، لیکن قیامت کے دن اہل ایمان ہی کے لیے خالص ہوں گی، کسی اور کے لیے نہیں، یعنی یہ نعمتیں قیامت کے دن صرف مومنوں کو ملیں گی۔ یا پھر خالصتاً کا معنی کیا ہے کہ قیامت کے دن بغیر کسی آمیزش کے ہوں گی۔ دنیا میں اللہ نے بندوں کے لیے جو عمدہ چیزیں بنائی ہیں، بندوں نے اپنی غلطیوں کی وجہ سے ان میں بعض چیزوں کی آمیزش کر دی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت سے فوڈ پروڈکٹ ایسے ہیں کہ جو طرح طرح کی آمیزش کے ساتھ ہیں، مختلف چیزیں ایسی ان میں ڈال دی گئی ہیں، بعض اوقات اگانے میں، بعض اوقات کھاد کے ذریعے، بعض اوقات ان کی پروسیسنگ میں، کہ وہ طیبات میں نہیں رہی، یعنی خالص نہیں رہی، پیور نہیں رہی، ہولسم نہیں رہی۔ اسی طرح باقی زینت کی چیزیں بھی بذات خود آپ دیکھیے کہ زمین کا، ماحول کا، ہر چیز کا حال کیا ہو گیا ہے انسانوں کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور سمندر میں فساد پھیل گیا بندوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے۔ تو قیامت کے دن ایسی کوئی آلائش، آمیزش اور مشقت نہ ہوگی۔ پھر یہ ہے کہ دنیا میں اگر آپ کو ایک اچھی چیز حاصل کرنی ہو تو اس کے لیے آپ کو تردد کرنا پڑتا ہے، تھکنا پڑتا ہے۔ اچھا کھانا بنانا ہو، کوئی بھی چیز اچھی حاصل کرنی ہو اپنی مرضی کی، پسند کی، تو بعض اوقات آپ کو کئی میل دور جانا پڑتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن یہ ساری نعمتیں ملیں گی خالص،
یعنی بغیر کسی تکان کی آمیزش کے یا کسی گندگی کی آمیزش کے یا کسی ناپسندیدہ یا ان ہیلدی چیز کی آمیزش سے. تو فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی میں بھی مومنوں کے لیے تھی، ایمان والوں کے لیے، اور قیامت کے دن تو خالصتاً انہی کے لیے ہوگی یا ان کے لیے خالص ہو کر انہیں ملے گی. کذالک، اسی طرح، نفصل الآیات، ہم کھول کھول کے بیان کرتے ہیں آیات کو، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یعلمون، جو علم رکھتے ہوں، جو جانتے ہوں. جاننے والوں کے لیے اللہ نے آیات کو اچھی طرح کھول کے بیان کیا ہے، اور آیات سے مراد اس کے احکامات ہیں. احکامات اس نے الگ الگ واضح طور پر سمجھا دیے، لیکن فائدہ کس کو دیتے ہیں؟ لقوم یعلمون، علم والوں کو، کیونکہ احکامات تو موجود ہیں. جو علم حاصل نہ کریں، جانے نہیں، سیکھے نہیں، ان کو کیا پتا. تو کیا سمجھ میں آئی اس آیت سے بات آپ کو؟ اسراف کا لفظی معنی زیادتی ہے، تو حلال کو حرام سمجھنا بھی اسراف. بنیادی طور پر ایک مومن کا، ایک مسلم کا کام کیا ہے کہ وہ کیا کرے؟ جو اللہ نے اس کے لیے جائز اور حلال قرار دیا ہے اس سے فائدہ اٹھائے، اور جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جائے. کیونکہ اصل چیز فرما برداری ہے، نہ کہ اس کی نعمتوں کو چھوڑ دینا یا ان کو ترک کر دینا، یا نعمتوں کا استعمال برا سمجھنا، یا اس کو خلاف دین یا خلاف تقوی سمجھنا. تو یہ اصل چیز نہیں ہے. اصل چیز ہے اللہ کی اطاعت. جو چیزیں اس نے ہمارے لیے اچھی پیدا کی ہیں ان کو خوشی سے استعمال کر کے شکر ادا کرنا، اور اس دنیا کی زندگی کو بھی اچھی طرح گزارنا، یہ دین کے خلاف نہیں. اور اس طرح رہبانیت کی جڑ کاٹی گئی. یعنی اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، ترک دنیا نہیں ہے. دنیا کو استعمال کرنا ہے، کیونکہ دنیا اللہ نے بندوں کے لیے پیدا کی ہے. تو بندوں کا کیا کام ہے کہ اس کو پھر ایکسپلور کریں، استعمال کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں. اہم ترین بات یہ پتہ چلتی ہے کہ زینت حرام نہیں ہے، زینت کا اختیار کرنا منع نہیں ہے، اگر وہ اپنے مناسب اور جائز مقام اور موقع پر ہو. لیکن زینت کے نام پر حرام کام کرنا بھی جائز نہیں ہے. جائز زینت کا اختیار کرنا، خواہ وہ لباس میں ہو، خواہ وہ کھانے پینے میں ہو، خواہ وہ جسمانی آرائش ہو. جن چیزوں کی اجازت اور رخصت ہے ان کو حرام قرار دینا دین میں مداخلت ہے. مثلا لباس میں، آپ انشاءاللہ جب لباس کے آداب پڑھیں گے تو اس میں ساری حدیثیں بھی دیکھیں گے. ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی کو یہ پسند ہے کہ اس کا لباس خوبصورت ہو، تو کیا یہ تکبر ہے؟ یعنی خوبصورت لباس پہننا تکبر میں شامل ہے؟ آپ نے فرمایا، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تکبر تو حق کو نہ ماننے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے. تکبر کیا ہے؟ حق کو نہ ماننا. حق کو ماننا پھر کیا ہے؟ کہ مثلا لباس کے معاملے میں جو اللہ تعالیٰ نے پابندیاں لگائی ہیں، یعنی خوبصورت ہو، قیمتی ہو، اچھا ہو، اعلیٰ کوالٹی کا ہو، کوئی حرج نہیں، لیکن ساتر ہو، نہ شفاف ہو، نہ وصاف ہو، اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ جسم کے ساتھ چپکا ہوا ہو اور جسم کا ایک ایک عضو الگ نظر آ رہا ہو، اور اتنا سی تھرو نہ ہو کہ پہن کے بھی آپ ننگے نظر آئیں. کیونکہ قیامت کے دن وہ عورتیں جو لباس پہن کے ننگی رہیں وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکیں گی. اس بات کا خیال رکھنا جو ہے یہ حق کو قبول کرنا ہے، اور دوسری طرف لوگوں کو حقیر سمجھنا یہ تکبر ہے. آپ اچھے سے اچھا لباس پہنے، لیکن آپ کو یہ حق بالکل نہیں ہے کہ جس کے پاس اچھا لباس نہیں اس کو آپ بے وقوف سمجھیں یا کمتر سمجھیں یا اس کی عزت نہ کریں یا اس کی طرف توجہ نہ کریں. یہ پھر تکبر میں آ جاتا ہے. یعنی جب تک آپ اپنے لیے اچھے لباس کا انتخاب کر رہے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق، کیونکہ حیثیت سے بڑھ کے خریدنا یہ اسراف ہے. کہ مثلاً اگر آپ ایک چیز نہیں افورڈ کر سکتے اور آپ قرض لے کے اور ضروری خرچوں کو کاٹ کے آپ صرف اچھے لباس پہ ہی خرچ کرتے چلے جا رہے ہیں تو یہ بھی اسراف ہے. لیکن اگر آپ اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کر رہے ہیں، پہن رہے ہیں، تو یہ منع نہیں ہے. لیکن آپ اچھا پہن کے دوسروں کو بے وقوف نہ سمجھیں، جن کے پاس ہے نہیں یا جن کو سمجھ نہیں. یعنی ہر طرح کے انسان ہوتے ہیں نا، کچھ لوگوں کو پہننے اوڑھنے کا بہت سلیقہ ہوتا ہے، بہت سمجھ ہوتی ہے،
اور کچھ لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ ان کو اس سے دلچسپی نہیں ہوتی، ان کو پہننے کا شوق ہی نہیں ہوتا. مزاج ہے نا، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اب اگر ایک شخص کا مزاج اس طرح کا ہے کہ اس کو ایسے رنگ پسند ہے کہ جو بہت شوق نہیں ہے یا بہت کھلتے کلر نہیں ہے، وہ بالکل ہی بجھے ہوئے رنگ پہننا چاہتا ہے اور وہ اس کے لیے اٹریکٹیو ہے، تو اس کے لیے خوبصورتی کا یہی معیار ہے. اب اگر آپ کو اپنے لیے کھلتے رنگ پسند ہے اور دوسرے کو نہیں پسند، تو آپ اپنی جو خواہش ہے اس پہ مت ٹھونسیں، یا آپ اس کو حقیر نہ سمجھے کہ اس کو تو کوئی سمجھ ہی نہیں. اس کی چوائس ہے، اس کی مرضی، اس کی پسند ہے، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں. تو اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اور تکبر کیا ہے؟ حق کو ٹھکرانا، حق کا انکار کرنا. اور حق کا انکار میں پھر اسراف بھی آ جاتا ہے کہ اللہ نے اسراف سے منع کیا تو اسراف کرنا. اور اسراف میں کیا ہے کہ پھر انسان صرف اسی چیز کا ہو کے رہ جائے اور باقی کام اس کو بھول جائے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ لباس شہرت سے منع کیا گیا ہے. حدیث میں آتا ہے من لبس ثوب الشہرت فی الدنیا البسہ اللہ ثوب مذلت یوم القیامہ، کہ جو شخص دنیا میں شہرت کا لباس پہنے گا اللہ قیامت کے دن اس کو ذلت کا لباس پہنائے گا. تو لباس شہرت کون سا ہوتا ہے؟ یعنی اس نیت سے لباس پہنے انسان کہ مشہوری ہو میری، یا میں ہر دل عزیز ہو جاؤں، مجھ جیسا کوئی اور نظر نہ آئے. اس میں پھر ہر وہ طریقہ اختیار کرنا جو جائز نہ جائز ہو. مثلا جیسے بعض اوقات ایسا لمبا لباس پہننا کہ جو پیچھے پیچھے گھسٹتا چلا آئے، یا یہ کہ ایسے ڈیزائن پہننا کہ جس سے سطر پوشی نہ ہو لیکن شہرت خوب ہو، یعنی جس کا ہر کوئی ذکر کرے. دیکھیے صرف ڈیزائنر کلوتھ پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ ڈیزائنر کلوتھ پہننا چاہتے پہن لیں، اگر آپ کے پاس حیثیت ہے، اگر آپ اپنے مال میں سے اللہ کا حق، بندوں کا حق، رشتہ داروں کا حق سب کو دے رہے ہیں تو اچھے سے اچھا لباس قیمتی پہن سکتے ہیں. لیکن اگر پیچھے نیت خراب ہے کہ آپ دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنا روب اور اپنا مقام اور ویلیو جتانا چاہتے ہیں محض اپنے لباس کے ذریعے، یعنی اپنی حیثیت منوانا چاہتے ہیں صرف لباس کے ساتھ، اور کوئی خوبی نہیں آپ میں، نہ کسی اور قابلیت حاصل کرنے کی طرف کوئی توجہ ہے، تو اس چیز سے منع کیا گیا ہے. یعنی لباس میں مشہور ہو انسان اور باقی اس کے اندر کوئی قابلیت نہ ہو. پھر اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ ان البذاذۃ من الایمان، بزازہ سادگی کو کہتے ہیں، اور خاص طور پر لباس کی سادگی مراد ہوتی ہے. اب لباس کی سادگی ایمان کا حصہ ہے، اس سے مراد گندے مندے کپڑے پہننا نہیں ہے، یا پھٹے پرانے اور ادھڑے ہوئے اور اسمیلی اور بالکل رنگ اڑے ہوئے، یہ مراد نہیں ہے بزازت سے. سادہ لباس سے مراد یہ ہے کہ ایسا باوقار کمفرٹیبل لباس ہو کہ جس میں آپ کی عبادت بھی صحیح طور پہ ہو سکے. ایسا لباس پہننا منع ہے کہ جو آپ کی نماز میں رکاوٹ ہو. یہ ایک معیار ہے، کرائیٹیریا ہے. کیوں؟ کیا کہا گیا؟ خذوا زینتکم عند کل مسجد، اور ہر تھوڑی دیر کے بعد تو نماز کا وقت آ جاتا ہے. تو اب آپ ایسا لباس کتنی دیر پہنیں گے جو آپ کی نماز میں رکاوٹ ہو، خواہ وہ تنگ ہو یا وہ کسی ایسی وجہ سے ہو کہ جو حیا کے معنی ہو یا سطر پوش نہ ہو. ورنہ یاد رکھیے کہ قیمتی لباس منع نہیں اگر آپ کی حیثیت میں ہے. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چادر کی قیمت 1000 روپے برابر تھی، یا 1000 درہم کہہ سکتے ہیں آپ. ایک چادر کی قیمت، مثلا اگر روپے بھی کہیں تو 1000 روپے کی ایک چادر از کوائٹ ایکسپینسو. اس کو آپ نے پہنا تو سادگی میں یہ نہیں آتا کہ قیمتی نہ ہو کپڑا. اصل چیز یہ ہے کہ کیا آپ کی حیثیت ہے وہ لینے کی. یہ تو نہیں کہ آپ قرضہ اٹھا کے 1000 روپے کا لباس پہن رہے ہیں، یہ منع. کیونکہ شہید کے سارے گناہ معاف ہو گئے مگر قرض کی ذمہ داری اس پر بھی رہ جائے گی. وہ اس کے جنت میں جانے میں رکاوٹ بنے گی جب تک کہ وہ اپنی نیکیوں میں سے دے نہ ڈالے جس کا بھی اٹھایا ہوا ہے. یا یہ ہے کہ آپ کو خوراک کی ضرورت ہے، یا آپ کے بچوں کو خوراک کی ضرورت ہے اور آپ ان کو کھانا نہیں دے رہے، اور آپ سارے پیسے کس پہ لگا رہے ہیں؟ کپڑوں پہ لگا رہے ہیں یا ظاہری زینت پہ لگا رہے ہیں، تو وہ منع ہے. اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات پھر صرف سستا اور اچھا تلاش کرنے میں اتنا وقت چلا جاتا ہے کہ نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں یا اور ضروری کام رہ جاتے ہیں. یہ بھی اسراف ہے، حد سے بڑھنا ہے. بعض اوقات یہ ہے کہ ہیں ضرورت کے کپڑے لیکن محض شوق ہے، ہابی ہے ہر وقت کپڑے اکٹھے کرنا، تو وہ بھی اسراف میں آ جاتا ہے. کیونکہ اسراف زائد ضرورت بھی ہے. اور ضرورت میں کیا ہے کہ اتنے ہوں کہ آپ اگر ہفتہ 10 دن نہیں دھو سکے یا ان کو تبدیل کر کے پہنتے، یا مختلف موقع کی مناسبت سے آپ کے پاس لباس ہے
کوئی شادی کا ہے، کوئی سردی کا ہے، کوئی گرمی کا ہے، اور اس میں پھر چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو کوئی حرج نہیں. لیکن یہ ہے کہ پتہ ہی نہ ہو، ہوش ہی نہ ہو انسان کو، اور صرف کپڑے بنانے پر ہی توجہ ہو اور ان کو آگے پہننے اور سنبھالنے کا نہ پتہ ہو، صرف یہ مقصود ہو کہ ہر نئے موقع پہ ایک نیا جوڑا ضرور ہو. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا کہ یہ تو پچھلی شادی پہ پہنا تھا، یا فلاں عید پہ پہنا تھا، یا فلاں موقع پہ پہنا تھا، اب میں یہ نہیں پہن سکتا چاہے وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو. یہ کتنا عام ٹرینڈ ہے. صدقہ خیرات کے لیے پیسے نہیں نکلتے، تعلیم کے لیے خرچ نہیں کرتے، اور ضروری کاموں کے لیے نہیں خرچ کرتے، لیکن صرف دکھاوے کے لیے. یہی شہرت کا لباس ہے. پھر اسی طرح امام ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ایک چادر تھی جس کی قیمت 400 اشرفیاں تھی. امام مالک روزانہ نیا جوڑا پہنتے تھے اور پرانا روز صدقہ کرتے تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ کسی نے ان کے لیے سال بھر کے 360 جوڑوں کا انتظام اپنے ذمہ لیا ہوا تھا. کوئی ان کے شاگرد ہوں گے یا جو بھی، تو سال بھر کے 360 جوڑوں کا انتظام اس نے اپنے ذمہ لیا ہوا تھا، کیونکہ وہ صرف ایک کپڑا ایک بار استعمال کرتے اور پھر فوراً کسی غریب طالب علم کو دے دیتے. اور آپ کو معلوم ہے کہ امام مالک کے پاس مشرق اور مغرب سے لوگ آتے تھے پڑھنے کے لیے مدینہ میں. اندلس میں اب بھی مالکی مذہب ہے مغرب کے علاقوں میں، اور انہوں نے کبھی بھی اس کو اسراف نہیں سمجھا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ پہن لیں، اور پہن کے آپ کسی کو دے دیں. اور پھر اسی طرح اور بھی کچھ لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب نیا جوڑا بناتے تو پہلے کپڑوں میں سے ایک ضرور نکال دیتے، یعنی جمع نہیں رکھتے تھے، تاکہ جو بے لباس ہے ان کا بھی حق ادا ہوتا چلا جائے. تو زینت کا اختیار کرنا منع نہیں ہے، لیکن اس میں جو حدود اللہ نے رکھی ہیں ان کی پابندی بھی ضروری ہے. اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ وہ جب کسی بندے کو کوئی نعمت دے تو اس کا اثر اس پہ نظر آئے، وہ پہنے بھی، استعمال بھی کرے اس کو، یہ نہیں کہ بند کر کے لاکر میں رکھ دے، بس اسے استعمال کرے. حرام کیا ہے؟ زینت حرام نہیں، حرام اب بتایا جا رہا ہے. قل انما حرم ربی الفواحش، کہہ دیجئے بے شک میرے رب نے فواحش کو حرام قرار دیا ہے. فواحش حرام ہے، فاحشہ حرام ہے، بے حیائی کا لباس حرام ہے، اور اسی طرح کبیرہ گناہ حرام ہے. بعض لوگ کپڑے تو سیدھے سادھے پہنیں گے مگر زبان سے ہر وقت کسی کی غیبت کریں گے، کسی کو نہیں معاف کریں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے. ادھر نماز پڑھیں گے، ادھر بیٹھ کے کسی نہ کسی کا قصہ کھول دیں گے اور کسی نہ کسی کی چھٹائی کرتے رہیں گے. یہ حرام ہے، یہ منع ہے، یعنی ان کی زبان نہیں رکتی کہیں. تو لباس آپ خواہ کتنا بھی سادہ پہنے میں، اور اگر آپ کی زبان جو ہے وہ گالیاں بک رہی ہے، یا وہ دوسروں پہ الزام تراشی کر رہی ہے، یا آپ جھوٹ بولے جا رہے ہیں، یا آپ بخل کر رہے ہیں، یہ سب فواحش ہیں. ما ظہر منہا وما بطن، خواہ ظاہری ہو یا چھپ کے ہو، سب کے سامنے ہو یا الگ بیٹھ کے ہو. والاثم، اور گناہ حرام ہے. اسم کی تعریف کیا ہے؟ پیچھے پڑھ چکے. الاثم ما حاک فی نفسک، اسم وہ جو تمہارے دل میں کھٹک جائے اور تو اس کو برا جانے کہ کہیں لوگوں کو پتہ نہ چل جائے. والبغی، اور ظلم، زیادتی، سرکشی، بغاوت، ضد، یہ حرام ہے. سرکشی حرام ہے. بغیر الحق کی ناحق، اور بغی کیا ہوتا ہے؟ زیادتی کیا ہوتا ہے؟ یعنی کسی اور پہ زیادتی کرنا. جیسے پہلے بھی ابھی میں نے عرض کیا نا کہ دوسروں کو بے نق سناتے چلے جانا، کسی کے اوپر کوئی الزام لگانا، کسی کو کسی طرح ملوث کرنا، یہ چیزیں حرام ہیں. اور بغی بغاوت بھی ہوتی ہے، جیسے کسی عادل حکمران کے خلاف خروج کرنا. بغیر الحق کے ناحق، وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، اور کیا حرام ہے کہ تم شریک ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ. کس کو؟ مَا يُنزل بِهِ سلطانہ، جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. دنیا میں شرک کے لیے کوئی دلیل ہے ہی نہیں. وَأَن تَقُولُوا، اور کیا حرام ہے کہ تم کہو علی اللہ، اللہ کے بارے میں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے ہو. جیسے سورۃ النحل آیت 116 میں آتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، نہ تم کہو جو تمہاری زبانیں گھڑتی ہیں جھوٹ میں سے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام، یعنی خود سے حلال حرام مت بتاؤ. تو اس آیت سے حرام کی جو تفصیل آپ کو پتہ چلی وہ کیا ہے، کیا کچھ حرام ہے. نمبر 1، کھلی اور چھپی بے حیائی، فواحش حرام. اور
گناہ، اسم حرام، بغی، ناحق زیادتی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہنا جو اللہ نے فرمائی نہ ہو، اللہ کے ذمے لگا دینا، یہ سب چیزیں ناجائز ہیں۔ ان 2-3 آیتوں میں دین کی اصل پہچان کیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو جائز طریقے پر اعتدال کے ساتھ استعمال کرنا بھی سراسر عبادت ہے، اور نعمت استعمال کر کے شکر ادا کرنا بھی، پاکیزہ رزق کا استعمال کرنا، کھانا پینا بھی عبادت ہے، لیکن اس میں زیادتی کرنا، ضرورت سے زیادہ کھانا، بار بار کھانا، حرام کھانا، یہ چیزیں منع ہیں جو انسان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر امت کے لیے ایک مقرر وقت ہے، جیسے قوم نوح تھی، قوم عاد، قوم سمود، تو ہر قوم اور ہر نیشن کا ایک خاص وقت مقرر ہے کہ اس میں اس کو ایک عروج ملتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو زوال آتا ہے، یہ اللہ کا ایک طریقہ ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر جب آ جاتا ہے ان کا مقرر وقت، مقرر وقت سے مراد خاتمے کا وقت، لا يستأخرون ساعة، نہیں وہ تاخیر کرتے گھڑی برابر بھی، نہیں دیر کر سکتے ایک گھڑی بھی، نہیں پیچھے ہٹ سکتے ایک لمحہ بھی۔ ساعت کہتے ہیں زمانے کی سب سے قلیل مدت، یعنی جسے کہتے ہیں نا لمحہ، لحظہ، سیکنڈ، یا سیکنڈ کا بھی ملی سیکنڈ، سپلٹ آف سیکنڈ، ساعتن، یعنی اتنا بھی فرق نہیں پڑتا۔ جب کسی قوم کو تباہ ہونا ہوتا ہے، اس کے خاتمے کا وقت آتا ہے، اس پہ عذاب کا وقت مقرر ہے، وہ اسی وقت میں آتا ہے، سیکنڈز کی ایکیوریسی کے ساتھ۔ ولا یستقدمون، اور نہ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں، یعنی نہ دیر ہوتی ہے اور نہ ہی جلدی، وقت سے لیٹ بھی نہیں ہوتے اور وقت سے پہلے بھی نہیں ہوتا، یہ مراد ہے۔ جو وقت مقرر ہے اسی پر ہی شامت آتی ہے، اسی پر ہی خاتمہ ہوتا ہے۔ کیا سیکھا اس آیت سے؟ کہ جس طرح افراد کی زندگی کا ایک مقرر وقت ہے، اسی طرح اقوام یا امتوں کی زندگی مقرر ہے۔ کوئی ایک قوم، کوئی ایک نیشن، کوئی ایک تہذیب پروان چڑھتی ہے، پھر ایک خاص وقت پر ختم ہو جاتی۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، اما یأتینکم رسل منکم، اگر آئیں تمہارے پاس رسول تم میں سے، یقصون علیکم، جو تم پر بیان کرتے ہوں، آیاتی، میری آیات، میرے احکامات، فمن اتقا، تو جو تقوی اختیار کرے، واصلح، اور اصلاح کر لے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ بنی آدم کو کیا وارننگ دی جا رہی، کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ جب رسول آئیں اور میری آیات تم کو سنائیں، اور آیات سے مراد احکامات ہیں یہاں، تو پھر جو کوئی تقوی کرے اور اصلاح کرے۔ اب آپ دیکھیے، آئے تو رسول سب کے پاس، لیکن حساب ہر انڈیویجول کا الگ الگ ہے۔ یأتینکم میں جمع کا صیغہ ہے، اور اتقا اور اصلح سنگولر ہے، کہ رسول کا پیغام سب کے لیے ہوتا ہے، لیکن حساب الگ الگ ہر ایک کا ہے۔ مثلاً اگر سارے لوگ کچھ کر رہے ہیں اور میرا نام بھی ان میں لکھا ہوا اور میں کچھ نہیں کر رہی، تو مجھے کوئی فائدہ نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل ہو جائے، دنیا میں تو ہو سکتا ہے کسی پہ ثابت کر دیں کہ میرا بھی خون بہ رہا اور میں بھی شہید ہوں، لیکن اللہ کے ہاں جب تک آپ واقعی شہید نہیں تو شہید نہیں، تو ہر ایک کا حساب الگ ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ تقوی اور اصلاح سے انسان خوف اور غم سے نجات پاتا ہے۔ خوف اور غم دو چیزیں ایسی ہیں جو انسانوں کو کھوکھلا کر دیتی ہیں، اور ان سے چھٹکارا پانے کے لیے دو طریقے ضروری ہیں، یعنی دو چیزوں سے بچنے کے لیے دو کام کرنا ضروری ہے۔ بچنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ خوف اور غم۔ یہ دو چیزیں کسی کو بھی پسند نہیں، لیکن ان سے حقیقی طور پہ بچنے کے لیے دو کام کرنا ضروری ہے، تقوی اور اصلاح۔ تقوی تو بہت دفعہ پڑھ چکے، اصلاح کیا ہے؟ فساد کی ضد، عمل صالح، اچھائیوں میں دوڑنا، اچھائیوں کے لیے کوشش کرنا، فساد ختم کرنا، ایسے کاموں سے پرہیز کرنا جس سے بگاڑ آئے، تعلقات میں بگاڑ آئے یا عبادات میں بگاڑ آئے یا کسی بھی چیز میں۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلا دیا ہماری آیات کو،
وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا، اور اس سے تکبر کیا. کیا معنی تکبر کیا؟ نہ مانا، قبول نہ کیا. اولئک اصحاب النار، یہی لوگ آگ کے ساتھی. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہ مضمون آپ نے سورۃ البقرہ میں پڑھا تھا، جہاں قصہ آدم ختم ہو رہا تھا. وہاں کیا آیا تھا؟ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا نا کہ اس سورت میں مماثلتیں ہیں کس سے؟ سورۃ البقرہ سے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. فَمَن أَظْلَمُ، تو کون بڑا ظالم ہے، یعنی سب سے بڑا ظالم ہے وہ، ممن، اس سے جو، افطرا گھڑ لے، علی اللہ اللہ پر، کذباً جھوٹ. اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ گھڑے. کیا مراد ہے اس سے؟ یعنی اللہ کے بارے میں جھوٹی باتیں کہے، یعنی شرک کرے، یا حلال حرام کو اس کی طرف منسوب کر دے اور کہے کہ فواحش کا ہمیں اللہ نے حکم دیا. او کذب بآیاتہ، یا اس کی آیات کو جھٹلا دے. آیات سے مراد اس کے احکامات، قرآن. اولئک، یہی لوگ، ینالہم، پالے گا ان کو، نصیبہم، ان کا حصہ، ان کا حصہ ان کو پالے گا، من الکتابی، کتاب میں سے یعنی تقدیر میں سے، یعنی پھر وہ اپنے انجام کو پہنچ کے رہیں گے. حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا جاءتہم رسلنا، جب آ جائیں گے ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے. کون؟ فرشتے، ملائکۃ الموت. یتوفونہم، جو فوت کریں گے ان کو، یعنی موت کے وقت جب ان کے پاس فرشتے حاضر ہوں گے اور ان کی جان لیں گے. قالو، وہ کہیں گے، ڈانٹ کے کہیں گے، اینما کنتم، کہاں ہیں وہ جو تھے تم، تدعون یعنی تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا جن جن کی تم عبادت کرتے تھے، جن کو تم پکارا کرتے تھے، جن سے تم مدد مانگتے تھے. کہاں ہے وہ؟ یعنی جن کو تم نے اللہ کا شریک ٹھہرایا ہوا تھا، وہ کہاں ہیں؟ تمہاری مدد کو کیوں نہیں آئے؟ تمہارے ساتھ کیوں نہیں دکھائی دے رہے؟ قالو، وہ کہیں گے، ضلوا عنا، وہ ہم سے گم ہو گئے، وہ ہم سے کھو گئے، وہ کھو گئے، ہم سے بچھڑ گئے، معلوم نہیں کہاں گئے، وہ تو ساتھ نہیں آئے. وشہدوا علی انفسہم، اور اپنے نفسوں کے خلاف وہ خود ہی گواہی دیں گے، اور وہ گواہی دیں گے اپنے خلاف. کیا؟ انہم کانوا کافرین، کہ بے شک وہ کافر تھے، بے شک وہ غلط کار تھے. تو کیا پتہ چلتا ہے اس آیت سے؟ جو ان کے لیے پھر سزا مقرر ہے وہ ان کو مل کے رہے گی. اور یہ سزا کب سے شروع ہوگی؟ موت کے وقت سے. بہت سے لوگ اس بارے میں بھی بے خبر ہیں، اور صرف حدیث میں نہیں، خود قرآن میں یہ بات بارہا دہرائی گئی ہے کہ موت کے فرشتے جو ہیں، ان کی آمد کے ساتھ ہی انسان کے اوپر سزا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ توبہ اس وقت قبول نہیں ہوتی. پھر کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جن کے پاس موت کے فرشتے آئیں گے اور وہ بہت ہی اچھی حالت میں ہوں گے، اور وہ آ کے ان کو سلام کریں گے اور ان کو خوشخبری دیں گے، جس سے ان کا شوق اللہ سے ملاقات کا اور زیادہ بڑھ جائے گا. سورۃ الواقعہ جو ہے اس میں بھی اس کی تفصیل آتی ہے. سورۃ الواقعہ آیت 83 سے آنورڈ. فلولا اذا بلغت الحلقوم، پھر کیوں نہیں جب جان حلق کو پہنچ جاتی. حلقوم کس کو کہتے ہیں؟ حلق کو، یعنی جان نکلنے کا وقت ہوتا ہے. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، جس کی جان نکل رہی ہوتی ہے تم اس کے پاس سرانے کھڑے ہوتے ہو. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اور ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں تم سے. وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم دیکھتے نہیں ہو. یعنی فرشتے بھی پاس آئے ہوئے ہوتے ہیں لیکن بندوں کو نظر نہیں آتا. فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، پھر کیوں نہیں اگر تم کسی کے دیندار نہیں ہو تو اس جان کو واپس لوٹاؤ اگر تم سچے ہو. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پھر اگر وہ مرنے والا مقربین میں سے ہوتا ہے، نیک شخص ہوتا ہے. فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ، تو پھر کیا ہوتی ہے اس کے لیے؟ راحت اور ریحان، خوشبو یا پھول اور نعمتوں والے باغ.
یعنی اس کو دکھائے جاتے ہیں. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور اگر مقرب نہیں صرف عام نیک شخص ہے، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، تو اس کو سلام کرتے ہیں کہ خوشبو وغیرہ تو نہیں ہوتی، یا وہ پھول نہیں ہوتے، یا وہ رونق نہیں ہوتی، یا راحت نہیں ہوتی اس طرح، لیکن سلام کرتے ہیں کہ یعنی سلام کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تم امن میں ہو، یعنی بچ گئے ہو. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر مرنے والا مکذبین میں سے ہو، ضالین میں سے ہو، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو اس کی مہمانی کھولتے پانی سے، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور جہنم میں جھونکا جانا. إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، یہ بات بالکل یقینی حق ہے. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، بس اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو. سزا کی ابتدا یا اس کا آغاز کہاں سے شروع ہو جاتا ہے؟ جان نکلے، یعنی مرنے کے دن ہی پھر انسان کو اس کا اگلا انجام دکھا دیا جاتا ہے کہ آئندہ تم کہاں جاؤ گے، ڈائریکشن واضح ہو جاتی. تو یہاں بھی یہ ہے کہ اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم، ہمارے فرشتے جب ان کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، قالو، تو اس وقت پوچھتے ہیں، اور پیچھے آپ پڑھ چکے کہ ان کو مارتے ہیں اور ان کے چہروں پہ مارتے ہیں، ان کی پیٹھوں پہ مارتے ہیں، جان نکالنے کے وقت مار رہے ہوتے ہیں، اور کسی کو نظر نہیں آتا کہ اس انسان کو مار پڑ رہی ہے. اور اس وقت وہ کہتے ہیں کہ کہاں ہیں جن کی تم عبادت کرتے تھے، کدھر ہیں تمہارے وہ شریک جن کے لیے تم جی رہے تھے اور مر رہے تھے. تو اس وقت کہیں گے قالوا ضلوا عنا، اس وقت تو کوئی بھی کام نہیں آئے، کیونکہ انسان اسی دھوکے میں رہتا ہے نا. اچھا فلاں چھوڑا دے گا، فلاں مدد کرے گا، فلاں کا پلو پکڑ لیں گے، فلاں کا وسیلہ لے لیں گے، فلاں کے واسطے سے چلے جائیں گے، لیکن اگر خود کچھ نہیں کیا تو کسی کا وسیلہ واسطہ فائدہ نہ دے گا. وہ کہیں گے گم ہو گئے، وہ تو کوئی ہے ہی نہیں یہاں. اور حقیقت میں آپ دیکھیے جیسے سورۃ الواقعہ میں ہے کہ تم اس کے پاس ہوتے ہو لیکن ہم اس سے زیادہ قریب ہوتے ہیں اس کے، اور تم لوٹاؤ اس کی جان، واپس لاؤ، ڈالو کچھ اس میں، تم کچھ نہیں کر سکتے. کس قدر انسان ہیلپ لیس ہوتا ہے اس وقت. لیکن آج انسان کا تکبر کہیں مان نہیں اور جھکنے کا نام نہیں لیتا. وہ سمجھتا ہے کہ ہم سب مقابلہ کر لیں گے، لیکن اللہ کے فرشتوں کے سامنے کوئی انسان پر نہیں مار سکتا اور کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اس لیے عافیت اسی میں ہے کہ انسان مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے. قال ادخلوا، کہا کہ داخل ہو جاؤ، یعنی قیامت کے دن کہا جائے گا داخل ہو جاؤ. کہاں داخل ہو جاؤ؟ فی امم، امت کی جمع، جماعتوں میں، قد خلت، تحقیق گزر گئی، من قبلکم، تم سے پہلے، یعنی پچھلی امتیں، من الجن والانس، جن و انس کی، جن و انس کی جو جماعتیں تم سے پہلے گزری، تم بھی انہی میں شامل ہو جاؤ. کہاں؟ فی النار، آگ میں. یعنی سب ایک جگہ اکٹھے ہو جاؤ، اگلے پچھلے ایک جیسے جو بھی عمل کر رہے تھے. کلما، جب کبھی، دخلت، داخل ہوئی، امتن، کوئی جماعت، کوئی گروہ، جب کبھی داخل ہوگی کوئی امت، کوئی جماعت، تو کیا کرے گی داخل ہو کے جہنم میں، آگ میں؟ لعنت اختہا، لعنت کرے گی اپنی بہن کو. یہاں اس کو بہن کیوں بتایا گیا ایک امت کو دوسری امت کا؟ کہ جس طرح بہنیں دنیا میں مل جل کر کام کرتی ہیں یا اکٹھی رہتی ہیں، دوستی ہوتی ہے، اسی طرح گمراہ لوگ بھی بہنوں کی طرح تھے. آپ دیکھیں جس کو آپ زیادہ اچھا دوست بنائے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ میری بہن ہے، کہتے ہیں نا، میں نے اس کو بہن بنایا ہوا ہے. تو آپ کس کو بہن بناتے ہیں؟ جس سے آپ کے خیالات ملتے ہو، سوچ ملتی ہو، کوئی قدر مشترک ہو تو آپ اسی کو بہن کہتے ہیں. جس سے آپ کی نہ بنتی ہو اس کو بہن تھوڑی کہتے ہیں، سسٹر نہیں کہتے اس کو آپ. ہم خیال لوگوں کے لیے آپ سسٹر کا لفظ یوز کرتے ہیں، خواہ وہ خونی رشتہ ہو یا دوستی کا رشتہ ہو. تو قیامت کے دن بھی ہر امت دوسری امت کی سسٹر بن جائے گی، خیالات کی ہم آہنگی کی وجہ سے، کرتوتوں کے ایک جیسا ہونے کی وجہ سے، اعمال کی غلط کاریوں میں برابر ہونے کی وجہ سے. تو ایک بہن دوسری بہن کو لعنت کرے گی. دنیا میں تو بڑی دوستی تھی اور وہاں لعنت ہو رہی ہے. کیوں کرے گی لعنت؟ کیونکہ غلط کام کرنے والے کبھی بھی ایک دوسرے کے حقیقی دوست نہیں ہو سکتے. وہ سب وقتی مفادات کی دوستی ہوتی ہے، سچی دوستی نہیں ہوتی. سچی دوستی صرف اللہ کے نام پہ ہوتی ہے یا اللہ کی خاطر ہوتی ہے. حتیٰ، یہاں تک کہ اذا ادارکوا فیہا جمیعا،
جب وہ اکٹھے ہو جائیں گے اس میں سارے کے سارے. ادارکو، ادارکو کا روٹ ہے دال رے کاف. کہاں پڑا تھا درک؟ منافقین کے انجام میں. فی الدرک الاسفل من النار، تو اسی سے لفظ نکلا ہے تدارک، تدارک کرنا، اسی سے ہے ادراک. تو درک کا معنی ہوتا ہے درجہ، نیچے کو جانے والا، یعنی طے بتایا یا درجہ بدرجہ جو نیچے کو جائے. تو ادارکو کا معنی ہے ایک چیز کا دوسری سے ملنا، یعنی ایک نیچے کی طے ہے، اس کے اوپر ایک اور طے آ گئی، اس کے اوپر ایک اور طے آ گئی، اس کے اوپر ایک اور طے آ گئی. یعنی جہنم میں ایک جماعت کے بعد ایک ڈالی جائے گی، ایک کے بعد ایک پھینکی جائے گی، اور وہ طے بتائے ایک دوسرے کے اوپر کٹھے ہوتے چلے جائیں گے. جیسے کوڑے کے ڈھیر ہوتے ہیں نا، اگر آپ نے سویرے کبھی دیکھا ہو جو گاڑی لینے آتی کوڑا کیا کرتی ہے، ایک ڈھیر اٹھاتی ہے، وہ نگل لیتی ہے، پھر ایک اور ڈھیر، پھر ایک اور ڈھیر. تو جہنم میں بھی انسانوں کا کوڑا اسی طرح ڈھیروں ڈھیر ایک کے اوپر ایک گرتا چلا جائے گا، سارا کباڑ خانہ جلانے کے لیے، بیکار ردی چیزیں جنہوں نے کچھ کام نہ کیا دنیا میں. اور ادراک کیا ہوتا ہے؟ ادراک کا معنی ہوتا ہے پہم کوشش سے کسی حقیقت کو پا لینا، یعنی بہت ساری چیزوں کا اکٹھا ہونا اور پھر سمجھ میں آنا. بعض اوقات آپ کسی مسئلے کے ایک حصے کو جانتے ہیں نا تو پوری طرح سمجھ نہیں آتی. ایک ہوتا ہے نا علم اور ایک ہوتا ہے ادراک، پرسپشن جس کو آپ کہتے ہیں، پرسیو کرنا. تو نالج ہے، انفارمیشن اطلاع ہے، لیکن ادراک جو ہے وہ اس سے آگے ہوتا ہے. مثلا ابھی آپ نے ایک آیت پڑھی، اس سے آپ کو ایک بات سمجھ آئی، جب میں نے اس کے ساتھ ملا کے سورۃ واقعہ کی دوسری آیتیں پڑھی تو کیا ہوا؟ زیادہ وسعت کے ساتھ گہرائی. درک ہوتا نا نیچے جانا، تو ادراک ہوتا ہے گہرا علم. تو آپ کا اور زیادہ ویژن براڈ ہوا کہ اچھا یہ ہوگا، اور ایک یقین کی کیفیت ہوئی. تو یہاں پر کیا ہے کہ وہ جہنم اتنی وسیع ہے کہ ایک کے اوپر ایک، پے در پے جب جمع ہو جائیں گے جمیعاً، سارے کے سارے سے مراد فالوورز اینڈ لیڈرز، تابعین اور قائدین. تابعین کا کیا مطلب ہے؟ پیروکار، اتباع کرنے والے. اور قائدین کا کیا معنی ہے؟ لیڈرز، قائد، اگلے اور پچھلے، یہ مراد. اگلے لیڈر بن جاتے ہیں نا، اور پچھلے فالوورز ہوتے ہیں. عموماً لوگ پچھلے لوگوں کو یا اپنے آباء و اجداد کو بڑا مان کے ان کی پیروی کرتے رہتے ہیں. تو جب آباء و اجداد بھی جو بہکے ہوئے تھے اور ان کے بچے بھی جو بہکے ہوئے تھے، وہ سب اکٹھے ہوں گے، یا ایک نسل کے بعد جنریشن آفٹر جنریشن، یا ایک قوم کے بعد ایک قوم، جب سارے وہاں اکٹھے ہوں گے، قالت اخراہم لأولاہم، تو پچھلے پہلوں کو کہیں گے، یا پچھلی جماعت پہلی جماعت کو کہے گی، یعنی جو بعد میں جائے گی وہ جو پہلے جانے والی ہے ان سے کہے گی، ربنا، اے ہمارے رب، ہاؤلائے، یہ ہیں وہ لوگ، اضلونا، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا. یا رب انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم تو ان کے پیروکار تھے، ان کے پیچھے چلتے تھے. فآتہم، پس دے ان کو، عذابا ضعفا، عذاب دگنا، من النار، آگ کا. یا رب ان کو دگنا عذاب دے. کیوں دگنا دے؟ کیونکہ انہوں نے ہمیں بہکایا، ان کی وجہ سے ہمیں مصیبت پہنچی. یہ ہے مجرم، یہ ہے لیڈر. جیسے کہ سورۃ الاحزاب آیت 67 اور 68 میں آتا ہے، قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، کہ یا رب ان کو دگنا عذاب دے اور ان کو بہت بڑی لعنت کر. حالانکہ دنیا میں وہ ان کے محبوب تھے، کیونکہ دنیا میں کس کی پیروی کرتا ہے؟ جس سے محبت کرتا ہے، جس کو اچھا سمجھتا ہے، جس کو وہ ہدایت پہ سمجھتا ہے. لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ الٹا پڑیں گے. قالا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، لکل ضعف، ہر ایک کے لیے دگنا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر پہلی جماعت پچھلی کو بھٹکانے کا ذریعہ بنی، پھر پچھلی پہلی بن گئی اور وہ اپنے سے پچھلی کو بھٹکانے کا ذریعہ بنی، اور اس طرح ہر ایک اپنے ساتھ دوسروں کا بوجھ بھی اٹھاتا جائے گا. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالَهُمْ مَعَ أَثْقَالِهِمْ، سورۃ العنکبوت آیت 13، کہ وہ اپنے بوجھوں کے ساتھ ان کا بھی اٹھائیں گے جن کو بھٹکایا. قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم
نہیں جانتے. کیا نہیں جانتے؟ یہ کن سے کہا جائے گا؟ وَلَٰكِن لَا تَعْلَمُونَ، پچھلوں سے جو مطالبہ کر رہے ہیں ان کو کہا جائے گا، فالوورز کو کہا جائے گا. وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ، اور کہے گی ان کی پہلی ان کی پچھلی کو. جو پہلے گئے جہنم میں وہ بعد میں آنے والوں سے کہیں گے فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، تمہیں ہم پر کوئی فضیلت تو حاصل نہیں ہے، تم کیوں کہہ رہے ہو کہ ہمیں دگنا عذاب ملے؟ تم کہاں سے اچھے ہو؟ تمہاری کیا فضیلت ہے کہ تم بچ جاؤ؟ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ، پس چکھو عذاب بوجہ اس کے جو تھے تم کمائی کرتے. کسب کس کو کہتے ہیں؟ کمائی. کون سی؟ جو محنت سے کی جائے اور جس کا معاوضہ ذہن میں ہو، یعنی جس پر کوئی فائدہ حاصل کیا جائے، ایسی کمائی، ایسی کوشش جس سے کچھ حاصل کرنا مطلوب ہو، فائدہ اٹھانا مطلوب ہو. تو وہاں جا کر لوگ باہم لڑیں گے، جھگڑیں گے، ایک دوسرے کو بلیم کریں گے، ایک دوسرے پہ ذمہ داری ڈالیں گے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس صورت کا بنیادی مضمون اور اس میں جو بنیادی نقطہ اور جو بنیادی چیز نظر آئے گی وہ کیا ہے؟ کشمکش، آپس کے جھگڑے، آپس کا مقابلہ. عربی میں ایک بہترین لفظ ہے صراع، اردو میں مجھے نہیں آتا اس کا ترجمہ. صراع ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ کشتی کرنا. صراع یعنی صرف کشتی پہلوان والی نہیں، بلکہ ذہنی طور پر بھی یا عملی طور پر دو لوگوں کے آپس میں جو کشمکش اور جھگڑا اور بحث مباحثہ اور کمپٹیشن اور مقابلہ بازی. تو یہ آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں آدم اور ابلیس کے درمیان، اور پھر انجام کار میں یہ جہنم میں جانے والوں کے درمیان. یعنی حق کو باطل کی کشمکش کہہ سکتے ہیں، کشاکش، چپکلش، کھینچا تانی. دیکھیے کہ دنیا میں انسان اور شیطان کے درمیان ایک کھینچا تانی ہے. وہ اپنے رستے کی طرف لا رہا ہے، آپ بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایک آنکھ مچولی کھیلی جا رہی ہے. جیسے ایک گیم ہوتی ہے نا، ٹگ آف وار، ہر ایک اپنی طرف کھینچ رہا ہے، رسہ کشی کر رہا ہے، دیکھیں کون کامیاب ہوتا ہے. جیسے دو ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک ہار جاتا ہے، ایک جیت جاتا ہے. جو ہار جاتا ہے اس کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ وہ آپس میں بھی لڑتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جو جیت جاتے ہیں وہ آپس میں گلے ملتے ہیں، اور جو ہار جاتے ہیں وہ لڑتے ہیں آپس میں. بالکل اسی طرح قیامت کے دن یہ ہارنے والے جہنم میں جانے والے آپس میں لڑیں گے، ہاں دنیا میں کتنے اکٹھے کیوں نہ نظر آئیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.